الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارا تبلیغی و روحانی دورہ پنجاب جاری تھا، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے وہیں سے ابتدا کی جہاں سے ہم نے رکوع کا سلسلہ چھوڑا تھا، یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہاں سے رکوع نمبر 8 کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو مختصر پچھلے رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تبلیغ دین کے حوالے سے جو آپ جاں فشانی کر رہے تھے، پوری کوشش کر رہے تھے، تسلی دینے کے لیے بیان فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی تاکہ آپ علیہ السلام کے دل کو ڈھارس ہو۔ پھر جو آپ علیہ السلام کے پہلے افراد جن کو آپ نے دعوت دی تھی، یعنی قریش مکہ، ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی گئی۔ آج حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا۔ تو جتنے نبیوں کی تکذیب کی گئی ان قوموں کو ختم کر دیا گیا، اور جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا۔ تو اسی طرح اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج قوم سمود کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور قوم سمود یہ قوم عاد کے تقریباً 100 سال بعد یہ واقعہ ان کا پیش آیا، اور یہ بھی اسی نسل سے ہے۔ تو ایسا ہوگا کہ ان میں سے جو بچ گئے ہوں گے قوم عاد میں سے، پھر وہ سمود ہو گئے ہوں گے، اور پھر سمود میں پھر جب گمراہی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا، اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، شرک، کفر، دنیا داری سے انہیں ہٹنے کی دعوت دی۔ تو یہاں پہ ابتدا ہوتی ہے کہ کذبت ثمود المرسلین، پھر سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ سمود کی طرف تو ایک ہی رسول تھے، لیکن اس بات کا جواب پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کی تکذیب کرنا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، تو اس لیے ایک کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، کہ جب کہ ان سے ان کی ہم قوم نے، لفظی ترجمہ تو بھائی ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام چونکہ انہی میں سے پیدا ہوا تھے تو نسب کے اعتبار سے ان کے بھائی بنتے ہیں،
لیکن عقیدے کے اعتبار سے ان کے بھائی نہیں بنتے، کیونکہ اچھا جب کہا ان سے ان کے بھائی یا ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، یعنی تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ تو دیکھیں پچھلے انبیاء نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں امانت دار رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا اور دیگر انبیاء نے بھی کہا۔ تو یہ بات اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ پوری صفات سے مزین ہوتے ہیں، وہ امانت دار ہوتے ہیں اور ان کی قوم ان کے کرداروں کو جانتی ہے۔ تو اس لیے زبان سے زیادہ عمل کے تبلیغ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان کی زندگی خود لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں اور امانت دار ہوں تمہارے درمیان میں، تو میری امانت و دیانت کو جانتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اللہ کا خوف دلایا، اور یہی انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ پھر مزید فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں جو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں تو کسی دنیا کے لالچ میں نہیں کر رہا، میں کوئی مال کے بدلے میں نہیں کر رہا، بلکہ فرما رہے ہیں تو یہی انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور اس حوالے سے میں پہلے گزشتہ دروس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ واعظ وغیرہ پہ اجرت لینے کا حکم بیان کر چکا ہوں۔ تو اس پہ امام اہل سنت نے یہی بیان فرمایا کہ کوئی عالم دین ہے اور ضرورت مند ہے تو اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ کی عطا ہے تو ان کو لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے اپنے دینی خدمات کا عوض لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے اہل حق کی، کیونکہ آج کے دور میں حق لوگوں سے چھپا ہوا ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر شخص جو میدان میں آیا ہوا اور وہی کہہ رہا کہ میں سچا ہوں اور میں حق پر ہوں، اور بڑے بڑے ولایتوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں، غوثیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ خود نہیں کر رہا تو اس کے مریدین اس کے بارے میں سارے کے سارے دعوے کر رہے ہیں، لیکن جب پبلک ڈیلنگ کا مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کے اندر پھر یہ حق و باطل واضح ہو جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ اس روحانی علاج کو اپنا پیشہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگرچہ کہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، بزرگوں نے بیان فرمایا کہ اپنے تعویذ کی اجرت لے سکتا ہے، لیکن جب آپ غوثیت کا دعویٰ کریں، ولایت کا دعویٰ کریں، تو پھر اللہ کے ولیوں میں کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آیا کہ جن کی ولایت مسلم ہو اور وہ لوگوں سے علاج کے نام پر پیسے لے رہے ہوں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک شخص جو کہ شف سرکار کہلاتی ہے، شف اس کا بھی پول کھل گیا، وہ بھی لوگوں سے یہی جھوٹ بولتا رہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں لیتا ہوں، میں سارا کا سارا فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، اور اب اس کے اثاثے جو سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 11 ارب کے اثاثے اس کے پکڑے گئے ہیں۔ حق خطیب کی میں بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کے سامنے اس کا معاملہ ابھی اقرار الحسن نے کھولا، اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ وہ پہلے دعویٰ کرتا تھا کہ جناب میں 18 سال سے نہیں سویا ہوں، میں 30 سال سے نہیں سویا ہوں، اور سادہ عوام، بھولی عوام بیچاری وہ ہر بات کو مان لیتی ہے، وہ کہتی ہے کرامت ہے۔ لیکن جب دنیا کے سامنے بات آئی اور
تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ بھائی جو ورلڈ ریکارڈ ہے نہ سونے کا وہ صرف 10-11 دن کا ہے، اس سے بڑا کسی کا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو جب اس نے دیکھ لیا کہ بھائی اب تو جھوٹ پکڑا گیا، اب کہہ رہا رات میں نہیں سوتا تھا، دن میں سوتا ہوں میں، کہ میں 18 سال سے یا 30 سال سے رات میں نہیں سویا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فراڈ آج کل بہت چل رہا ہے، اور فرق کا طریقہ کار یہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان بیان کی ہے کہ میں تم سے کوئی اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، میرا اجر تو، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر، یہ نشانی ہے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ۔ پھر اپنے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی مادیت پرستی جب انسان میں آتی ہے، انسانوں میں آتی ہے، تو پھر وہ خدا کو چھوڑ دیتا۔ اور مادیت پرستی سے کیا مراد ہے؟ اسی دنیا کے نعمتوں میں خوش ہو جانا اور اسی کو آخری سمجھنا، یہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا۔ تو یہ مادہ پرستی کہلاتی ہے، اور ہر زمانے میں یہ پائی جاتی ہے، ہمارے زمانے میں بھی بہت ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے پوچھو تو ہر شخص کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، اور وہ مستقبل سے مراد یہ کہ بڑا ہو کے یہ زیادہ سے زیادہ کما لے، دنیا بنا لے، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار لے۔ اور جو اصل فیوچر ہے، مرنے کے بعد قبر کا جو معاملہ ہے، اس کی تیاری، میدان محشر کی تیاری، جہنم سے بچنے کی تیاری، اس اصل فیوچر کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہاں اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو الحمدللہ اس کی بھی فکر کرتے ہیں، تو لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ دنیا ہی کو اپنا فیوچر سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ اچھی ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہے یہ۔ تو فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم یہاں کی زندگی میں ایسے ہی چین و سکون کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے جو نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہو؟ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ تو وہ بتایا کہ فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں، وزروع ونخل طلعها حدیم، اور کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں انسان کو میسر آ جاتی ہے تو سمجھ لے کہ اس کو تمام نعمتیں مل گئی ہیں، کیونکہ باغات ہونا خوشحالی کی علامت ہے، پانی کا پایا جانا خوشحالی کی علامت ہے، اور زروع اور کھیتیوں کا اگنا یہ بھی ان کی مالداری کی علامت ہے، ونخل اور اسی طرح کھجوروں کے درخت لگنا یا اس سے پھلوں کا آنا، یہ سارا کا سارا بڑی نعمتوں کی علامت ہے۔ انسان کی یہ بنیادی ضرورتیں ان نعمتوں سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر انسان جو کہ اور کی کوشش کرتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں پھر بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے عیاشی کے لیے، جس کو غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ وہ دنیا کی نعمتیں جو لوگ طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ساری کی ساری نعمتیں مل جائے، پھر جب انسان کے پاس یہ نعمتیں آ جاتی ہیں، جس کے باغات لگے ہوئے ہیں، جس کی کھیتیاں لگی ہوئی ہیں، جن کے کاروبار چل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس مال اور پیسہ بھی ہوگا، اور جب مال اور پیسہ ہوگا تو اپنی من بھاتی چیزیں خریدے گا اور استعمال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم سمجھ رہے ہو تمہیں انہی نعمتوں میں ایسے ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اور نعمتوں سے مراد تمہارے باغات ہیں، چشمے ہیں، کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت کے جن کے شگوفے بڑے نرم ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو استادی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کا ایک فن یہ بھی حاصل تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر نقب لگا کے اس کے اندر بڑے زبردست قسم کے، مضبوط قسم کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے۔
تو یہ بھی ان کی ایک مہارت تھی. تو اس کے اندر بھی وہ ایسے تھے کہ جناب یہ گھر تو کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے. ظاہر سی بات ہے پہاڑوں کے اندر جو نقب لگا کے گھر بنائے جائیں گے وہ کتنے مضبوط ہوں گے. فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیشہ ان نعمتوں میں نہیں چھوڑے جاؤ گے، یہ نعمتیں ہمیشہ برقرار نہیں رہیں گی، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کا خوف کرو اور اللہ کے نبی کی ہدایت کی پیروی کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنوں پہ نہ چلو. یہ خصوصی طور پہ یہ امر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے واضح لفظوں میں کہ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے تھے جو لوگوں کو برائی کی طرف لگاتے تھے، حد سے بڑھنے والوں کی طرف لے جایا کرتے تھے. اور ہر زمانے میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو ان کے زمانے میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی جو لوگوں کو عیاشی میں لگاتے تھے، کھیل کود میں لگاتے تھے، اللہ سے غافل کرتے تھے. تو آج ہمارے زمانے میں یہ چیزیں بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. کھلاڑی الگ لوگوں کو غافل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اداکار گلوکار وہ الگ لگے ہوئے ہیں، سیاستدان وہ الگ لوگوں کو غافل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے. صرف دنیا کی بات کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، مزے کی بات کرتے ہیں. دین کی بات صرف چند لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. تقریباً اللہ کا یہی طریقہ کار رہا ہے. اب دیکھیں پوری قوم ایک طرف ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور اللہ کا ایک بندہ ایک طرف ہے جو لوگوں کو اس گمراہی سے نکال رہا ہے. تو عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کثرت ہوتی ہے، اور جو ہدایت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کی پیروی مت کرو. تو آج ہمارے یہاں پر ہر طرف سے اسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، لوگوں کو اسی طرف گامزن کیا جا رہا ہے. بندہ نماز کے لیے بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے، پھر نماز پڑھ کے فوراً بھاگتا کہ ابھی فلاں پروگرام کا ٹائم ہو گیا، اب فلاں پروگرام شروع ہوگا، ابھی فلاں گفتگو ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ شو آئے گا، یا اور دنیا کے جھمیلے ہیں ان جھمیلوں میں لگ جاتا ہے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جتنی بھی انٹرٹینمنٹ کی بات کرنے والے، لوگوں کی عیاشی کی بات کرنے والے، ان کو کھیل کود میں لگانے والے، ان کا نتیجہ آخر میں یہی نکلتا ہے کہ فساد ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اور یعنی کھیلوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تماشائی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، پورے ملکوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا اگر میچ ہوتا ہے تو دونوں کے دونوں ملکوں کی عوام جو فل ٹینشن میں ہوتی ہے، ادھر وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. سارے کے سارے معاملات ہیں صرف کھیل کی وجہ سے، کوئی دین کی وجہ سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی پیروی مت کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے جس چیزوں میں جن کاموں میں قوم کو لگا دیا گیا ہے تو وہ کام تو سارے کے سارے فساد کے لیے ہے، اصلاح کے لیے تو کوئی کام بھی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا واقعی اصلاح کی بات ہوا بھی کرتے، اصلاح کی بات بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب صرف فساد ہی فساد ہے، اصلاح کی بات بہت کم نظر آتی ہے. یا دکھانے کے لیے تھوڑی بہت اصلاح کی بات. یہ ہمارا میڈیا چینل وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں ان میں اکثر کیا ہوتا ہے، ہر وقت کھیل کود، انٹرٹینمنٹ، یہ سب چیزوں کی بات ہوتی ہے. صرف ایک آدھ کوئی پروگرام تلاوت قرآن پاک سے ابتدا کر لیتے ہیں، درمیان میں کوئی مذہبی موسم ہوتا ہے اس موسم کے اعتبار سے وہ تھیم بنا کے ڈال دیتے ہیں. باقی لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں،
لوگ قرآن پاک کے عادی ہو جائیں، قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں، احادیث نبوی سیکھنا شروع کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ کتنے چینل کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے؟ کوئی نہیں کر رہا، بلکہ جو دینی پروگرام دینی موسم کے اندر، جیسے رمضان کے موسم میں جو پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کو ایک موقع ملتا تھا کہ وہ علماء کو دیکھتے تھے اور علماء سے دین سیکھتے تھے، مگر اس کو بھی ان لوگوں نے کڈنیپ کر لیا۔ اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اداکار اور مختلف قسم کے مشہور لوگوں کو، اداکارنیوں کو بٹھا دیا دینی لبادہ پہنا کر، اور جناب وہ سارے کے سارے دین کی باتیں کرنے لگ گئی۔ یعنی ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا سچا دین سکھانے والے لوگ ہیں، لوگ ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں، تو اس لیے ان کی جگہ پہ اب اداکاروں کو بٹھا دیا جائے، کھلاڑیوں کو بٹھا دیا جائے، کسی اور شخص کو بٹھا دیا جائے تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آئیں نہ۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہماری قوم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ پھر صالح علیہ السلام نے جب ان کو یہ تبلیغیں کی، ان کو کہا تو کہنے لگے کہ تم پہ تو جادو ہوا ہے۔ یعنی جادو ہوا سے مراد یہ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، جادو کی سے پاگل ہو گیا۔ تو معاذ اللہ اللہ کے نبی کے بارے میں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں جی مولانا سٹھیا گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب دین کی طرف بلاتے ہیں کہتے ہیں ارے پاگل ہو گیا یہ، ختم یہی ہو گیا، اور کوئی بہت زیادہ زور مارا تو پھر اس میں تعویلیں کر کے کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے ہی آدمی ہو۔ تو اب اس میں ایک تو نبی سے بات کی جا رہی ہے، اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ تم کو فرشتے نہیں ہو، تم کو آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہو۔ اگر اللہ کا کوئی نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ یہ وہی پرانی باتیں جو کہ کفار ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح کے الزام انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پہ لگائے، اور آج ہمارے یہاں پر چونکہ اب نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ آخری نبی ہمارے نبی آقا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کسی کو نبی ماننا یا ذلی بروزی کسی قسم کا بھی نبی ماننا وہ سب کفر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اب نبیوں کے وارث علماء کرام جو یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی شخص اللہ کے دین کی طرف بلانے لگتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، جھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اسمبلی میں بلایا جاتا ہے، اس کی تقریریں کروائی جاتی ہے، اس کے جناب اس کو مشہور کیا جاتا ہے، ہر طرف پھیلایا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کا ہی پول کھل جاتا ہے۔ اور جو سچا ہوتا ہے اس کے بارے میں طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، ارے یہ بھی سیاستدانوں کی طرح بے ایمان ہے، ارے یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ارے یہ بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ جھوٹا پروپیگنڈا ان کے بارے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں۔ تو فرمایا فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا تم کو نشانی لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اسی طرح علماء کرام سے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام کی بہت نشانیاں ہوتی ہیں اہل حق کی۔ جب ان لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑی ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور اسی وقت وہ آ کے ایک بچہ جنے تو ہم پھر مانیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو پہاڑ سے اونٹنی نکلنا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ جناب پہلے سے اونٹنی نہ داخل کر دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ اونٹنی بھی اور وہ بھی حاملہ اور آتے ہی بچہ جنے، تاکہ کوئی اس میں فیبریکیشن نہ ہو سکے، کوئی بناوٹ نہ ہو سکے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سوچنے لگے، تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور
انہوں نے کہا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے معجزہ ظاہر فرما دے گا۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسی وقت وہ پہاڑ جو تھا وہ پھول گیا، جس طرح کہ پیٹ پھول جاتا ہے، اور لوگ بھی جمع تھے۔ ایک دم سے وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک بڑی لہیم شہیم اونٹنی جس کا قد تقریباً 60 ہاتھ لمبا تھا، کتنی بڑی اونٹنی ہوگی وہ باہر نکل کے آئی اور حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر اسی وقت اس نے بچہ جنم دیا۔ تو قوم نے یہ آپ کا معجزہ دیکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب قوم معجزہ مانگے، انہیں معجزہ دکھا دیا جائے، تب ان کے ساتھ ساری رعایتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان پہ لازم ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ایمان لے کر آئیں۔ تو اس قوم کے اگر اکثر لوگ ایمان لے کر آ جائیں تو وہ لوگ عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور اگر اکثر ایمان نہیں لے کر آئیں تو پھر وہ کفار جو ہے پھر عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو تقریباً 12,000 کی تعداد تھی اس قبیلے کی، قوم ثمود کی، جن میں سے بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 2,300 اور بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 4,000 لوگوں نے، مرد و عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اکثریت پھر بھی کافر ہی تھی۔ پھر جب یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو آپ نے فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب، کہ یہ فرمائے کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے بھی ایک دن پانی کا دن مقرر ہے۔ تو چونکہ وہ اونٹنی بڑی لہیم شہیم تھی، بڑی اونچی تھی، بہت بڑی تھی، تو ایک دن پانی کا دن اس کا مقرر کر دیا، اور وہ اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پیا کرتی تھی جتنا یہ پوری قوم استعمال کرتی تھی، یا کافی بڑی تعداد استعمال کرتی تھی۔ اور پھر اگلے دن اونٹنی نہیں پیتی تھی، یہ لوگ لیتے تھے۔ اونٹنی کا بچہ، یہ خدا کی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ اور خاص بات یہ تھی کہ اونٹنی پھر اگلے دن دودھ دیتی تھی جو پوری قوم کے لیے کفایت کرتا تھا، یہ بھی خاص بات ہے۔ پانی پیتی تھی تو پھر جنگل میں چرتی تھی، کھاتی تھی، جہاں پہ چاہتی تھی آتی تھی، کیونکہ آپ نے اس کے آداب بیان کر دیے تھے۔ فرمایا کہ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا، کہیں تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ تو ابھی بھی رعایت چل رہی تھی کہ فوری طور پہ ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری قوم تو اس وقت جمع نہیں تھی، کچھ لوگ تھے جمع، جو اونٹنی کو دیکھتا جائے گا وہ ایمان لے کے آتا جائے گا کہ بھائی یہ وہ اونٹنی ہے جو کہ معجزے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اونٹنی کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے اس کو برقرار رکھا اور لوگوں کو اس کا ادب سکھایا، اور بتا دیا کہ ایک دن تمہارے پینے کی باری ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، اور تم اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، کہیں تمہیں عذاب آ جائے۔ اب چونکہ ان کے دل تو کافر تھے، دنیا کے محبت میں مٹے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے پلاننگ کی جیسے اونٹنی کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ مسئلہ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس دین کی طرف آ رہے تھے، اونٹنی کی نشانی موجود تھی۔ تو آج ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوتا اور لوگ کثرت کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں، تو یہ جتنی مادہ پرست مشینری ہے یہ ساری کی ساری اس کی مخالف ہو جاتی ہے، حالانکہ عوام اس سے بڑی محبت کر رہی ہو، جیسا کہ حضرت سپہ سالار اہل سنت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو پورے پاکستان کے تقریباً تمام فرقے ان سے محبت کرتے تھے، اور اس کا اندازہ ان کے جنازے سے ہوا کہ
پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا جنازہ کہیں دیکھنے میں نہیں آیا، اور ہر مذہب کا آدمی ان کے جنازے میں گیا۔ تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ یہ تو اب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ وہ واحد شخصیت تھی کہ جن کی ایک آواز پر پورا پاکستان اپنے گھروں سے باہر آ گیا تھا، اور یہ لوگ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلیاں کر رہے تھے، مرزائیوں کو اسمبلی میں لانے کے لیے پوری پلاننگ کر چکے تھے یہ۔ تو اسی شخصیت نے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ ان کو جو گرفتار کرنے کے لیے آئے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم ذرا سورہ اخلاص تو پڑھ کے سنا دو، اور ان لوگوں سے سورہ اخلاص نہیں پڑھی گئی۔ آپ اندازہ کر لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کہ اہل حق کے سامنے باطل کا ڈرامہ چل نہیں سکتا۔ تو ان کا ظاہر ہوگا کہ تمہارا نام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید تک نہیں پتہ۔ تو پھر وہ جیسے کہ خبریں آئیں کہ سازش کے تحت ان کے خلاف بھی پلاننگ کی گئی اور ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ کہ جب باطل دیکھتا ہے کہ اب لوگ حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، تو اب دیکھتا ہے کون سی چیز ہے جس کے ذریعے وہ حق کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کی، جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ متاثر ہو رہے تھے، دین اسلام کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے پلاننگ کی اور اس کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور یہ تقریباً پوری قوم کا اس میں کنسنٹ تھا جو غیر مسلم تھے، یہاں تک بعض روایتوں میں آیا کہ وہ گھروں میں جا جا کے عورتوں سے بھی انہوں نے ہاں کہلوائی کہ ہاں بھائی اس اونٹنی کو مار دیں، انہوں نے کہا ہاں مار دو۔ تو جتنے کافر تھے وہ سب بات پہ متفق تھے۔ فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو کونچے اصل میں ایڑی کے پاس جو رگیں آتی ہیں ان کو کونچے کہتے ہیں۔ تو چونکہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو اس کی ایڑیاں بھی کافی اونچی تھی، اس کی گردن تک تو یہ نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو جب یہ ایک پہاڑی درے سے گزری تو دو آدمی، ایک کا نام قیدار تھا اور ایک کا نام کچھ اور تھا، تو انہوں نے تیر مارے اور پھر ان کے پاؤں پہ تلوار ماری، جس کی وجہ سے اونٹنی گر گئی۔ جب اونٹنی گری تو پھر اس کو نہر کر دیا۔ تو اونٹنی چلائی، اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا، اس بچے نے جب دیکھی یہ صورتحال تو بچہ چیختا ہوا پہاڑوں میں جا کے گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم نے حدیں ختم کر دی ہیں، حدیں مکا دی ہیں، اب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کسی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تم لوگوں کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہی ہوا 3 دن کے اندر۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا، سرخ کیوں ہو گیا؟ دوسرے دن ایک دوسرے سے پوچھ رہے تمہارا چہرہ یہ پیلا کیوں ہو گیا؟ تیسرے دن کہہ رہے تھے تمہارا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ساری باتیں سچی ہو رہی ہیں، اب ہمیں عذاب آنا ہی آنا۔ تو اب یہ اپنے گھروں پہ گھس گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آیا، اس نے زور سے ایک آواز نکالی، چنگاڑ ماری۔ چنگاڑ مارنے سے ان سب کے دل پھٹ گئے، اور وہ اپنے گھر ہی، جو ان کے بڑے بڑے گھر تھے، وہی ان کی قبریں بن گئی، اسی گھروں میں یہ رہ گئے یہ لوگ، اور جو مسلمان تھے وہ بچا لیے گئے۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچی کاٹ دی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر وہ پچھتاتے رہ گئے۔ اب پچھتاوت کیا ہوا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، جس چیز سے منع کیا تھا وہی تم نے کر ڈالا۔ فَيَأْخُذُكُمْ، پھر فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے
اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی آیت طیبہ آئی جو پچھلے قصوں میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اور رحم کرنے والا بھی، یعنی اپنے دشمنوں پر، اس کے دین کے دشمنوں پر غالب ہے، اور مومنوں پہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر یہ رکوع ہمارا پورا ہو گیا، لیکن اس میں ایک جو خاص درس ہے، وہ درس یہی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اسے آخرت کی تیاری کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور فرمایا کہ مال لہ من لا مال لہ، اور اس کے لیے مال ہے جس کے لیے کوئی مال نہیں ہے، اور فرمایا کہ عقل کرنے والا کبھی دنیا کو جمع نہیں کرتا بلکہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو دنیا اتنی کافی ہے کہ جس سے انسان عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے، اور کسی کے سامنے اس کو دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، ورنہ اس کو بڑھانے کی خواہش تو عزیزان محترم اتنی ہے کہ حدیث شریف میں آتا کہ دنیا کا حریص کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو تمنا کرے گا مجھے دوسری وادی بھی مل جائے، ایک وادی مل جائے تو ہمیشہ دھڑکے میں لگ رہتا ہے چھن نہ جائے، یہ کم نہ ہو جائے، اور تھوڑی سی کم ہو تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑی جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ جن کے پاس اس کا 10% بھی نہیں ہے، وہ بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں، سکون کے ساتھ سو رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے، اور فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ کہ جائز ناجائز طریقے سے دنیا حاصل کرنا، اور جائز ناجائز طریقے سے اس کے پیچھے پڑ جانا، جیسا کہ آج ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے سارا کا سارا معاملہ۔ اب دنیا دو قسم کی، ایک تو مادی مال و اسباب ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان کو شہرت اور عزت وقار اس چیز کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ قوم عاد والے تھے، ان کو اس عزت وقار اور شہرت کا مسئلہ تھا، اور یہ قوم ثمود والے ان کو ظاہری مال و دولت کا مسئلہ تھا۔ یہ دونوں ہی دنیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ قوم کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے۔ وہ علاقے جہاں پر 100% معلوم تھا کہ یہاں پہ تحریک لبیک کو ووٹ ملنے اور وہ جیتنا ہے اس کو، لیکن کیا رزلٹ نکالا اس کا؟ راتوں رات رزلٹ چینج کر دیے گئے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، شہرت لینے کے لیے۔ اسی طرح مالی معاملات ہمارے یہاں پر ہیں۔ اب کل اعلان ہو رہا ہے کہ جناب کل شدید طوفان اور بارش کا اندیشہ ہے، اور کراچی کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ بھئی کیوں ڈوب رہا کراچی؟ پہلے بھی تو بارشیں ہوتی تھی۔ وہ اس لیے ڈوب رہا ہے کہ یہ دنیا کے کتے، ان لوگوں نے جو برساتی پانی کے نالے تھے ان پہ بھی قبضہ کر کر کے اس سے پیسے بنا بنا کے وہاں پہ بلڈنگیں تعمیر کر دی ان لوگوں نے، اور برساتی نالے کراچی کے ختم کر دیے ہیں، اور جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں ان کو کچروں سے بھرا ہوا سب کچھ کیا ہوا، اور قوم کو جھوٹا بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب سب کچھ صفائی کرنے میں ہم لگ گئے ہیں اور سارا کا سارا کام ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس سب کا سب یہ دنیا کے محبت میں کیا جا رہا ہے، تو یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے، اور جو اس میں پھنس گیا اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو دنیا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کمانے کی مذمت نہیں ہے، میں نے ابھی بتایا آپ کو، لیکن یہ جو ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں، یہ یہی قوم سمود والا کام کر رہے ہیں، قوم عاد والا کام کر رہے ہیں۔ تو ہلاکت ان کا مقدر ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی محبت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔